بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا سبق چل رہا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانے کے، مدغم کرنے کے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، اس طرح کہ دو حرف ایک حرف بن جائے، دو حرف ایک حرف بن جائے، اس طرح ملا دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو ادغام حروف یرملون، حروف ادغام 6 ہیں، جس کا مجموعہ ہے یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس میں ادغام ہوتا ہے۔ تو ان 6 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جس میں مکمل طور پر ادغام ہو رہا تھا، یعنی مکمل طور پر دو حرف ایک حرف بن جا رہا تھا، اور کچھ حروف ایسے ہیں جس میں مکمل طور پر ادغام نہیں ہو رہا تھا، یعنی مکمل طور پر دو حرف ایک حرف نہیں بن رہا تھا۔ اس وجہ سے ادغام یرملون کی 2 قسمیں بن گئی۔ ایک ادغام تام، یعنی وہ ادغام جو مکمل طور پر مدغم ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ میں، تو وہ حروف 2 ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے را۔ لام اور را میں جب ادغام ہوتا ہے تو مکمل طور پر 2 حرف ایک حرف بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اس کو ادغام تام بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ بلا غنہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے، اور اسے ادغام ناقص مع الغنہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اسے ادغام بلا غنہ کہنا پڑا تھا۔ کہ ادغام ناقص میں ہوتا یہ ہے کہ یہ حروف یرملون کے 6 حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں جس میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر ادغام نہیں ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر 2 حرف ایک حرف نہیں بنتا ہے، بلکہ ادھورے طور پر، ناقص طور پر یہ ادغام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو آج ادغام ناقص کا قاعدہ اور ادغام ناقص کی مشق کریں گے۔ دیکھیے من لدنہ جیسے ادغام تام کی مثال ہے، یہاں پر دیکھیے نون ساکن لام کے ساتھ اس طرح مل جا رہا ہے کہ نون کو بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ ہم اسے پڑھتے ہیں من لدنہ، تو نون کو بالکل بھی نہیں پڑھا گیا، یہ نون لام کے ساتھ مل کر بالکل ایک حرف بن گیا، نون بالکل ختم ہو گیا، تو یہ اس کو ادغام تام کہتے ہیں کہ بالکل 2 حرف ایک حرف بن گیا۔ تو من لدنہ، یہاں پر غنہ بھی نہیں ہو رہا، اس وجہ سے اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ ادغام ناقص با مشق ادغام مع الغنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون جس کا مجموعہ ہے یومن دوسرے کلمہ میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 4 حروف ہے جس میں ادھورے طور پر ادغام ہوتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یا اور واو یہ 2 حروف میں ادغام ناقص ہوتا ہے، باقی میم اور نون میں ادغام تام ہی ہوتا ہے، لیکن ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، ادغام تام مع الغنہ ہوتا ہے، اور یا اور واو میں ادغام ناقص مع الغنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اور ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ تو ادغام مع الغنہ جو ہوتا ہے وہ میم اور نون میں ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ ادغام تام اگر کہا جائے تو ہوتا ہے، میم نون میں ادغام تام ہوتا ہے، یا واو میں ادغام ناقص مع الغنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کی مشق پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ادغام یا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا ہے، تو یہاں پر نون مکمل طور پر یا کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، بلکہ نون کو بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اسے پڑھیں گے این یؤتا، تو این، دیکھیں یہاں پر نون کو پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں نون یا کے ساتھ مل رہا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں مل رہا ہے، بالکل ایک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نون کو بھی پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔
تو اس کو پڑھیں گے حمزہ نون یا زبر عین، ہجے کریں گے تو نون کو بھی ملائیں گے کیونکہ نون کو پڑھا جا رہا ہے یہاں پر. حمزہ نون یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، عین یو، تا کھڑا زبر تا، عین یو تا، عین. دیکھیے یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے اور ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. غنہ کے ساتھ میں اس کو پڑھیں گے عین یو. یو یہاں پر جھٹکا لگے گا کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کا پڑھنے میں جھٹکا لگتا ہے. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے کھینچیں گے، یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے. عین یو تا، من یعمل، میم نون یا زبر من، نون یا کے ساتھ کا ادغام ہو رہا ہے لیکن ناقص طور پر اور غنہ کے ساتھ. من یا عین زبر یا، من یا، میم لام زبر مل، من یعمل، من یوم، میم نون یا زیر می، نون یا کے ساتھ مدغم ہو رہا ہے لیکن ناقص طور پر. می یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن. من یقول، میم نون یا زبر من، یہاں پر بھی نون یا کے ساتھ ناقص طور پر مدغم ہو رہا ہے، ناقص طور پر مل رہا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. من یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش کو، من یقو، لام پیش لو، من یقول. وجوہ یومئذ، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجوہ. ہا یا دو پیش ہوئیں، ہا یا دو پیش، کیونکہ یہاں پر ناقص طور پر ادغام ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو دو پیش کو بھی پڑھا جائے گا جس طریقے سے نون ساکن کو پڑھا گیا. وجوہ یا واو زبر یو، وجوہ یو، میم زبر ما، وجوہ یوم، حمزہ زیر ای، وجوہ یومئی، ذال دو زیر ذن، وجوہ یومئذ. ان یشاء، حمزہ نون یا زبر این، نون یا کے ساتھ مدغم ہو رہا ہے لیکن ناقص طور پر غنہ کے ساتھ. این یا زبر یا، این یا، شین الف مد زبر شا، این یشا، حمزہ زبر ا، این یشاء. تو یہ ادغام یا. اب دیکھیں یہاں پر ادغام واو، ادغام واو، یہاں پر واو بھی ادغام ہو رہا ہے. یہ الہا واحدا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو دو زبر ہوں، ٹھیک ہے، دو زبر پڑھا جائے گا کیونکہ ناقص طور پر یہاں پر ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ میں. تو الہا، واو الف زبر وا، الہا وا، حا زیر ہی، الہا واحد، دال دو زبر دن، الہا واحدا. ٹھیک ہے، ہاؤ میں یہ الف کو نہیں پڑھا جا رہا، ہا واو کے ساتھ مل رہا ہے. تو ادغام ناقص ہو رہا ہے یہاں پر، مکمل طور پر ادغام نہیں ہو رہا ہے، ناقص طور پر ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ میں. الہا واحدا، رحیم ودود، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، میم واو دو پیش مو، رحیم. یہاں پر بھی میم تنوین جو ہے واو کے ساتھ میں ناقص طور پر مدغم ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ. رحیم، واو زبر وا، رحیم وا، دال واو پیش دو، رحیم ودو، دال دو پیش دن، رحیم ودود، را کو پر پڑھیں گے، رحیم ودود، غنہ کریں گے. ان وہبت،
حمزہ نون واو زیر یوں، واو زبر و یوں و، نون واو کے ساتھ میں مدغم ہو رہا ہے ادھورے طور پر، ناقص طور پر غنہ کے ساتھ، یوں واو زبر و یوں و، ہا زبر ہا یوں و ہا، با تا زبر بت یوں و ہبت، من ورائہم، میم نون واو زیر میوں، یہاں پر بھی نون واو کے ساتھ مدغم ہو رہا ہے ادھورے طور پر ادغام غنہ کے ساتھ، میوں واو زبر و میوں و، را الف مد زبر را، میوں ورا، حمزہ زیر ای، میوں ورائی، حامیم زیر ہم، من ورائہم، میوں غنہ کے ساتھ میں را میں مد کھینچیں گے، را کو پور پڑھیں گے، من ورائہم، جنات وعیون، نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنہ، تا واو دو زیر تیوں، جناتیوں، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو، تنوین واو کے ساتھ مدغم ہو رہی ہے تو ناقص طور پر غنہ کے ساتھ میں، جناتیوں، واو زبر و، جناتیوں و، عین پیش عو، جناتیوں وعو، یا واو پیش یو، جناتیوں وعیو، نون دو زیر نن، جناتیوں وعیون، نون میں غنہ بھی ہو رہا ہے مشدد ہے تو، جناتیوں وعیون، موعدہ، میم نون واو زبر مو، نون واو کے ساتھ مل رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے ناقص طور پر، مکمل طور پر نہیں ہو رہا ہے، اور غنہ کے ساتھ میں، مو واو پیش و، مو عین زیر عی، موعی، دال زبر دہ، موعدہ، تو اسے ادغام ناقص کہتے ہیں، اور بقیہ آگے بھی ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔